لبوں پہ دم، گلے میں توپ، پاؤں میں بیڑی، لبوں پہ دم، سجاد پھر بھی سید سجاد ہو گئے۔ عباس نے جو کھینچا تھا خط اس کو دیکھ کر، عباس نے جو کھینچا تھا خط اس کو دیکھ کر، ایک پیر پہ یزید کا لشکر کھڑا رہا۔ صلوات پڑھیں۔ ہر دشمن علی سے پوچھیں گے ہم ضرور، ہر دشمن علی سے یہ پوچھیں گے ہم ضرور، دوزخ میں جا رہے ہو نمازوں کا کیا رہا؟ ٹکڑوں میں بٹ گیا سر مقتدی اور بات، ٹکڑوں میں بٹ گیا سر مقتدی اور بات، قائم مگر حسین تیرا دبدبا رہا۔ خاندان بنی ہاشم کی ضیاء ہے عباس، خاندان بنی ہاشم کی ضیاء ہے عباس، کل ایمان ہے علی کل وفا ہے عباس، کل ایمان ہے علی کل وفا ہے عباس، ہر کوئی کیسے سمجھے کیا ہے عباس، پاؤں چلتی ہوئی حیدر کی دعا ہے عباس، چلتی ہوئی حیدر کی دعا ہے عباس، ہر کوئی کیسے سمجھے کیا ہے عباس، پاؤں چلتی ہوئی حیدر کی دعا۔ جب کبھی علی کو عباس نظر آتے تھے، جب کبھی علی کو عباس نظر آتے تھے، دیکھنے کے لیے کچھ دیر ٹھہر جاتے تھے۔ میدان کے کرار کو کہتے ہیں مجاہد، میدان کے کرار کو کہتے ہیں مجاہد، خیبر میں مگر ایسا کوئی فرار نہیں تھا، خیبر میں مگر ایسا کوئی فرار نہیں تھا، کل اس کو علم دوں گا ہے اس بات سے ثابت، کل اس کو علم دوں گا ہے اس بات سے ثابت، حیدر کے سوا اور کوئی مرد نہیں تھا۔ حضرات، نظامت پیشخانی کے پرائز کو جناب فخری صاحب اور آصف جمہوری صاحب کو دینا تھا، لیکن سفر کی مجبوری کے تحت وہ آ نہیں پائے ہیں۔ ابھی مولا علی مولا عباس کا ذکر چار مصرے کہ علی کا ذکر کرو بار بار کرتے رہو۔ اگلے مصرے میں اب کیوں کرے دیکھیں گا، علی کا ذکر کرو بار بار کرتے رہو، منافقوں پر عقیدے کا وار کرتے رہو، منافقوں پر عقیدے کا وار کرتے رہو۔ جتنے بھی کربلا کے اندر امام کو چھوڑ کر تھے سب مولا عباس کی شاگردی میں تھے، اسی سے مصرع نکالا کہ علی کا ذکر کرو بار بار کرتے رہو، منافقوں پر عقیدے کا وار کرتے رہو، اور پکارے او نہ محمد سرن میں عباس۔ دیکھیں ممتاز بھائی کہا یہ او نہ محمد سرنگ میں عباس، پلک جھپکنے نہ پائے شکار کرتے رہو، پلک جھپکنے نہ پائے شکار کرتے رہو۔ یہ حضرات انہی مصروں کے ذریعے سائے مجھ سے حکم آئے گی تھوڑی سی نظام پیشخانی کے فرائض کو ازدار حسین اف چنون صاحب کو دینی ہے، تو ان کے استقبال میں آپ لوگ باواز بلند سلوات پڑھیں۔ حاضرین السلام علیکم، بغیر کسی تمہید کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں، تاخیر بہت ہو گئی، مرحوم آگے اس آگے سماعت کیجیے، ایک درود پڑھنا ہے۔ عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ، عالم میں یوں
شریک رسالت ہے فاطمہ، رحمت نبی ہے نبی ہیں سایہ رحمت ہے فاطمہ، شوہر ولی پدے شوہر ولی پدر پیمبر پیسر ایمان، شوہر ولی پدر پیمبر پیسر کتنی عظیم دین کی طاقت، کتنی عظیم دین کی طاقت ہے فاطمہ۔ دیکھیے گا مریم کا فاطمہ سے بھلا کیا مقابلہ، مریم مریم تو عابدہ ہے عبادہ، مریم عابدہ ہے عبادہ ہے فاطمہ۔ آگے شیخ سمجھ فرمائیے گا ذرا، دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے، دونوں کے سجدہ قبول ہے، حیدر اگر نماز ہے نیت ہے فاطمہ، حیدر اگر نماز ہے فاطمہ، عالم
وہاں کے سال ثواب کی مجلس ہے. ایک مطلب 2-3 شعر اور علی جناب مولانا کے پر بات کسی صاحب کو آواز دینا کہ یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی. یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی اگر نگاہ ہمیں کرب و بلا نہیں ہوتی. یہ بات سچ ہے دلوں میں وفا نہیں ہوتی اگر نگاہ ہمیں کرب و بلا نہیں ہوتی. نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا, نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا ہمارے پاس جو خواجہ شفا نہیں ہوتی. نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا, نہ جانے کتنے مریضوں کا دم نکل جاتا ہمارے پاس جو خواجہ شفا نہیں ہوتی. اور غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی. غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی. یہ 2 شعر پڑھنے تھے جس کی وجہ سے آرام سے پڑھائی کی دیکھے گا. غرور کرتا بلندی پہ آسمان بہت زمین کی گود میں گر کربلا نہیں ہوتی. تو یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں, یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. یہ شعر دھیان میں رکھے گا. اگلا شعر پڑھ رہا ہوں, آخری شعر. یہ بات سچ ہے کہ معصوم کی عدالت میں ثبوت جرم سے پہلے سزا نہیں ہوتی. تو ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا. تو ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا. کہ بطول ورنہ کسی سے خفا نہیں ہوگا. ان کا جرم یقیناً بہت بڑا ہوگا. یقیناً بہت بڑا ہوگا. بطول ورنہ کسی سے خفا نہیں ہوتی. بطول ورنہ کسی سے خفا نہیں ہوتی. بطول ورنہ کسی سے خفا نہیں ہوتی. آئیے حضرات انہی مصروں کے ذریعے سائے میں گزارش کرتا ہوں علی جناب مولانا غزل فرباد توسی صاحب سے کہ وہ زمین پر ہو کر آپ لوگ تھوڑا سور آگے آ جائیے. فاتحہ. حضرات ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سیدہ سبی زہرا بنت جناب سید غزلی صاحب کی روح کو ہدیہ ثواب فرما. اللهم صل على محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا ابی القاسم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنت الدائمت على اعدائهم مجمعین.
من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات بزرگان عزیز اور برادران ایمان، الحمدللہ آپ کی بابرکت اور مقدس سماعتوں کی بارگاہ میں اس وقت کی اس ایصال ثواب کی گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جس گرامی ترین آیت کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ محترم اور معظم آیت کلام الہی کے 17ویں سورہ یعنی سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی 23ویں آیت ہے۔ اس آیت کے ذریعے سے اور اس آیت کے حوالے سے کائنات کا پروردگار عالم انسانیت، جہان بشریت، کشور آدمیت سے براہ راست مخاطب ہے اور والدین کی عظمتوں کا، اہمیتوں کا اور شان و شوکت کا اور فضیلتوں کا مرقع اور حقیقت ان کے سامنے پیش کر رہا ہے، مگر اس سے پہلے اپنی ذات گرامی کا تعارف، اپنی ہستی کا عرفان اور اپنی بلندیوں کا اور اپنی بے پناہ قدرتوں کا اور اپنے حق ہستی کا ایک خاکہ، ایک منظر انسانوں کے سامنے اس نے رکھا ہے، یعنی اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے، شو کیا ہے، اپنے آپ کو بتایا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ۔ اس آیت کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں اللہ نے اپنے حبیب سے، اپنے محبوب سے، سید کائنات سے، انبیاء اور مرسلین کے امام سے براہ راست خطاب کیا ہے۔ قضا ربک خطاب ہے حبیب، محبوب، آپ کے رب نے، آپ کے پالنے والے نے، آپ کے خالق نے، آپ کے رازق نے، آپ کے پالنہار نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، یہ سنت، یہ سیرت، یہ قانون، یہ روش، یہ انداز، یہ ڈھنگ لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، معین کر دیا ہے، فکس کر دیا ہے کہ اللہ تعبدو الا ایاہ، عبادت صرف اور فقط بس اسی کی ہوگی جو وحدہ لا شریک ہے۔ معبود خالی وہی ہستی ہے، وہی ذات ہے، وہی وجود مقدس ہے جس نے ہم کو لباس وجود عطا کیا ہے، اپنا حق خاص، اپنا پرسنل رائٹ اللہ یہاں پر ظاہر کر رہا ہے کہ یہ عبادت، یہ بندگی، یہ سر کا جھکانا، یہ پیشانی کا نوڑانا، یہ جبھی کا سرزمین پر رکھنا صرف یہ میرے لیے ہے۔ انسان کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اور کسی کے سامنے سر جھکائے، چونکہ اللہ نے انسان کو اشرف مخلوقات بنایا ہے، سپیریئر بنایا ہے۔ یہ اس کی عظمتوں کی توہین ہے کہ وہ اپنے سے کمتر چیزوں کے سامنے اپنے سر کو جھکائے۔ اللہ نے انسان کو یہ اعزاز دیا ہے، یہ وقار دیا ہے، یہ درجہ اور یہ عظمت اور یہ بلندی اور یہ رفعت اور یہ شان عبادت کے حوالے سے عطا فرمائی ہے کہ بس میرے سامنے جھکے، میرے سامنے اپنے سر کو نہڑائے۔ یہ عبادت میرا حق ہے، یہ کہیں اور ٹرانسفر نہیں ہوگا، کسی اور کو منتقل نہیں ہوگا، یہ کسی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ یعنی صاف ہے کہ غیر اللہ کی عبادت نہیں ہوگی۔ توجہ کریں گے آپ، اپنی عبادت، اپنا حق ظاہر کرنے کے بعد بلا فصل، بلا کسی گیپ کے، بلا کسی تفاوت کے، توجہ کریں گے آپ، اللہ نے ایک دوسرا تذکرہ چھیڑا، اپنے آپ کو بحیثیت معبود پیش کیا کہ معبود مطلق میں ہوں، معبود محض میں ہوں، معبود خالص میں ہوں، معبود یکتا میں ہوں، یہ حق میرا ہے عبادت۔ لیکن
میرے معبود ماننے کے ساتھ ساتھ بالوالدین احسانہ، اپنے ماں اور باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا، حسن سلوک سے پیش آتے رہنا، ان کی خدمت میں اپنی اطاعت کے، اپنی فرما برداری کے نذرانے پیش کرتے رہنا، ان سے متصل رہنا، مربوط رہنا، ان کی خدمت میں انکسار کے ساتھ رہنا، خاکساری کے ساتھ رہنا، ان کی بات کو ماننا۔ اب ذرا سا آیت کا تیور دیکھیے آپ، اور اس پیغام کی گہرائی اور ڈیپتھ دیکھیے تو آپ کو شاید محسوس ہو کہ قرآن کس عنوان سے گفتگو کر رہا ہے، میسیج کیا ہے، بیان کیا ہے، اور اللہ کی طرف سے پیغام کیا ہے۔ اور کیجئے گا یوں تو ہر مذہب میں والدین کی عظمت ہے، والدین کا وقار ہے، والدین کی عظمتوں کے تذکرے ہیں، چرچے ہیں، آرٹیکل لکھے گئے ہیں، مضامین لکھے گئے ہیں، تحقیقات ہوئی ہیں، ریسرچیں ہوئی ہیں، بیانات جاری ہوئے ہیں، پیغامات سامنے آئے ہیں، کتابیں مرتب ہوئی ہیں، بہت کچھ ہے والدین کی عظمت کے لیے۔ لیکن قرآن کس انداز سے گفتگو کر رہا ہے اور کتنا حسین پہلو ہے، اور کتنا اختصار کے ساتھ اپنے آپ کو معبود کہا کہ مجھے معبود مانو، اور فوراً ہی کہا والدین کے ساتھ نیکیوں کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ اور کریں گے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھنا پہلے، جب نماز سے فرصت ملے تو والدین کے ساتھ نیکی کر لینا، پہلے روزہ رکھنا، جب روزہ رکھ چکو اور فرصت ملے تو والدین کی خدمت کر لینا، پہلے حج کرو، جب اس سے تم فری ہو جاؤ والدین کی اطاعت میں آ جانا، پہلے زکوٰۃ دو، اس کے بعد والدین دیکھے جائیں گے، پہلے جہاد کر لو پھر والدین کی منزل آئے گی، پہلے تسبیح، تحلیل، تقدیس، تمجید، اذان، اقامت، رکوع، قیام، سجدے، تشہد، تسلیم، یہ ساری چیزیں کر لو، خیر خیرات کر لو، اپنے کو اسٹیگل کر کے بڑھا لو، اپنے آپ کو بلندی دکھا لو، معاشرے میں اپنے کو نمایاں کر لو، اپنے چرچے کرا لو، اپنی بلندی کے قصیدے پڑھوا لو۔ یہ سب کرنے کے بعد جب تمہیں تھوڑی سی فرصت ملے تو والدین کا بھی خیال رکھنا۔ نہیں، اللہ نے ہر چیز کو ڈراپ کیا، ختم کیا، مائنس کیا، منہا کیا، ختم کیا، منفی کیا۔ کہا اگر مجھے معبود مان رہے ہو تو فوراً والدین کی اطاعت کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، حالانکہ نماز بڑی عبادت ہے، یہ فروعات دین بڑے اہم ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان پر بڑے گفتگویں ہو چکی ہیں، آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ نے ہر ایک چیز کو درمیان سے ہٹایا۔ نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکوٰۃ بعد میں، خیرات بعد میں، معاشرے کی خدمت بعد میں، رفاع آپ کا کام بعد میں، یہ روزہ بعد میں، حج بعد میں، جہاد بعد میں، یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ پہلے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو، اور کریے گا تو یہ ساری چیزیں اللہ نے ڈراپ تو کی بھائی۔ نماز کو کیوں ایک طرف ہٹایا، بعد میں پڑھنا، روزہ بعد میں رکھنا، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، جسے میں نے عرض کیا کہ یہ عبادات پہلے ہوتی پھر والدین کی طرف دیکھتا انسان۔ لیکن اللہ نے ڈیو کیا کیا، واجب کیا کیا، لازم کیا کیا، فرض کیا کیا، ضروری کیا کیا، پہلے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور کریے گا۔ اور مجھے اگر معبود مانتے ہو تو میرے معبود ماننے کے، تسلیم کرنے کے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے درمیان کوئی بھی چیز نہیں آئے گی، کوئی بھی شے حائل نہیں ہوگی۔ پہلے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ پروردگار یہ قانون، یہ طریقہ، یہ روش، یہ انداز، یہ ڈھنگ تو نے کیوں اپنایا ہے؟ یہ سنت، یہ سیرت، یہ قانون، یہ لاء، یہ دستور تو نے کیوں معین کیا ہے؟ تو آوازیں سنو، نماز کیوں پڑھتے ہو، روزہ کیوں رکھتے ہو، حج کیوں کرتے ہو؟ کیا میں تمہاری نمازوں کا محتاج ہوں؟ تمہاری نمازیں مجھے اللہ بناتی ہیں؟ کیا میں تمہارے روزوں کا محتاج ہوں؟ کیا میں تمہاری زکوٰۃ کا محتاج ہوں؟ کیوں پڑھتے ہو یہ نماز؟ کیوں رکھتے ہو روزہ؟ کیوں کرتے ہو حج؟ کیوں کرتے ہو جہاد؟ تو آواز آئی پروردگار ہماری ہر عبادت کی نیت میں ایک راز مضمر ہے، ایک بھید ہے، ایک پیغام ہے۔ آپ بھی پڑھتے ہیں نماز، تو نماز پڑھنے سے پہلے جب نیت کرتے ہیں تو آپ کا دستور کیا ہوتا ہے؟ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے،
تو ہر عبادت کے پس منظر میں، بیک گراؤنڈ میں، اس کی روح میں، اس کی معنویت میں، اس کی روحانیت میں، اس کی بیس میں، اس کی بنیاد میں، اس کی اساس میں کیا چیز ہے صاحب؟ اللہ سے قربت، اللہ سے نزدیکی. نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جاؤں، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جاؤں، حج کر رہا ہوں اللہ سے قریب ہو جاؤں. اب یہ قربت والا فلسفہ آپ کی سمجھ میں آتا ہو تو آتا ہو، میری سمجھ میں تو نہیں آتا. قربت کا تصور اور قربت کا کنسیپٹ وہاں پر معین ہوگا جہاں کوئی چیز محدود اور فکس ہو. اور کہیے آپ بیٹھے ہیں، میں آپ سے قریب ہوں، آپ مجھ سے قریب ہیں، تھوڑے تھوڑے آپ آگے بڑھیں، تھوڑا تھوڑا میں آگے بڑھوں اور قربتیں ہوتی جائیں گی. غور کیجئے گا. تو یہ حرکت کے آگے بڑھنے کا نام قربت ہے، قربت نصیب ہوگی. لیکن اللہ تو کسی جگہ پہ ہے نہیں جو اس سے قربت کا تصور قائم ہو. کیا وہ کسی جگہ بیٹھا ہے، معین ہے، تشریف فرما ہے، جلالت اجلال کر رہا ہے، کہیں پر نشست کرتا ہے، کہیں بیٹھا ہے اللہ جو اللہ سے قریب ہو جائیں گے؟ کہ نہیں. قربت اللہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے قریب ہو رہے ہیں، وہ تو محدود ہے ہی نہیں، وہ تو فکس ہے ہی نہیں، وہ تو ایک جگہ پر قائم ہے ہی نہیں. پھر کیا مطلب ہوا قربت کا؟ کہ ہم دنیا سے ہٹ کر فقط اللہ والے ہونا چاہتے ہیں، خالص اللہ والے ہونا چاہتے ہیں. نہیں محسوس کیا آپ نے؟ میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ تیرا ہو جاؤں، میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ تیرا ہو جاؤں، میں حج اس لیے کرتا ہوں کہ تیرا ہو جاؤں. مجھے خاصیت مل جائے، مجھے تخصص مل جائے، مجھے یہاں پر اسپیشل رتبہ مل جائے، بس تیرا ہو جاؤں. دنیا سے مجھے غرض نہ ہو، دنیا والوں سے مجھے غرض نہ ہو، کسی کی احتیاج نہ ہو، کسی کی نیڈ نہ ہو، کسی کی ضرورت نہ ہو، کسی سے مرعوب نہ ہو، کسی سے جھجکوں نہیں، کسی سے گھبراؤ نہیں، کسی سے ڈرو نہیں. تیرا ہو جاؤں، تیرا ہو جاؤں. اللہ نے کہا میرا ہونا چاہتا ہے تو سن، میں نے ہر چیز کو ڈراپ کر دیا ہے، میں نے تجھے دستور بتایا ہے. اگر تو میرا ہونا چاہتا ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کر، نیک برتاؤ کر. پروردگار یہ والدین کا سے بیچ میں آ گئے. کہ یہی تو بتانا چاہتا ہوں کہ جو اپنے والدین کا نہیں ہو سکتا وہ ہمارا کیسے ہوگا. آگے بڑھائیے سلام پڑھتے ہوئے. قرآنی، یہ فلسفہ قرآنی آپ نے محسوس کیا، آپ نے ادراک کیا، آپ نے احساس کیا. اللہ نے والدین کو پہلے رکھا. مجھ سے قربت چاہتے ہو، میرے والا ہونا چاہتے ہو، خالص بس میرا ہونا چاہتے ہو تو فرسٹ والدین، پہلے والدین. یہ والدین کی عزت، عظمت، حسن سلوک، ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ اس بات کا مقدمہ ہے، اس بات کا ذریعہ ہے، اس بات کا سورس ہے کہ تم اللہ والے ہو. اگر والدین کے نہیں ہو تو اللہ اپنا ماننے کو تیار نہیں. اچھا، والدین کی عظمت کیا ہے، والدین کا مقام کیا ہے، ماشاءاللہ کو سبھی جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مگر قرآن نے اس پوائنٹ کو، اس نقطے کو کیوں اٹھایا ہے؟ اصل میں آپ جانتے ہیں کہ پوری کائنات، یہ یونیورس، یہ عالم، یہ کشور، یہ زمانہ، یہ موجودات، یہ مخلوقات، یہ جو بھی کچھ ہے جس نے پیدا کیا ہے، یہ زمین، آسمان، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ سیارے، یہ کواکب اور یہ سب آکسیجن، یہ ہوا، یہ خلائیں، یہ گھٹائیں، یہ فضائیں، یہ اطراف، یہ اکناف، یہ پہاڑ، یہ سمندر، یہ چمن، یہ گارڈن، یہ باغات، یہ غنچے، یہ کلیاں، یہ پھول، یہ طیور، یہ وحوش اور ہمارے یہ ڈائمنشنز، یہ گلیکسیز، یہ حرمات اور یہ تمام خلا، ملا، اسپیس، یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ انرجی، یہ جنت، یہ جنت عدن، یہ جنت ماوا، یہ جنت نعیم، یہ جنت خلد، یہ جنت فردوس، یہ جنت عرب، یہ طوبہ، یہ کوثر، یہ سلسبیل، یہ حورے، یہ غلمان، یہ ملک، یہ فلک. ان کا کریٹر کون ہے؟ ان کا کریٹر کون ہے؟ ان کا خالق کون ہے؟
ان کو وجود دینے والا کون ہے؟ تو ہر کوئی کہے گا یہ تو ایسی چیزیں بالکل کامن سی کہ غور و فکر کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. ہماری قوم کا بچہ بھی کہہ دے گا یہ سب کا کریٹر اللہ ہے، معبود ہے. تو اگر کریٹر ان کا اللہ ہے تو پھر ایک سوال پیدا ہوگا کہ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کیوں کی ہیں؟ اسے تو کوئی حاجت نہیں، اسے تو کوئی ضرورت نہیں. ارے بھائی ہم گھر بناتے ہیں اپنی حفاظت کے لیے، اپنے سکون کے لیے، اپنے ریسٹ کے لیے، اپنے آرام کے لیے، اپنے بچوں کے تحفظ کے لیے، اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے گھر بناتے ہیں نا، تاکہ رہے اس میں. اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو بالکل کچھ چاہتا ہی نہیں، وہ محتاج ہے ہی نہیں. تو پھر کیوں بنایا یہ اتنی بڑی زمین، یہ اتنا بڑا آسمان کس لیے بنایا؟ تو اب چلتے ہیں قرآن کی طرف. اور تو کوئی سورس ہمارے پاس ہے نہیں. کون بتا سکتا ہے اس کی پالیسی کو، اس کی یوجنا کو کون بتا سکتا ہے؟ قرآن ہی بتائے گا، چونکہ یہی مینیفیسٹو ہے پروردگار عالم کا. اب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن میں سورہ بقرہ، سیکنڈ سورہ ہے بھائی، دوسرا سورہ، اس کی 29ویں آیت 29 اللہ نے ارشاد فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ وہی تو ہے تمہارا معبود کہ جس نے زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے. خلق لکم، لکم کا مطلب جانتے ہیں عربی گرامر میں لام یہاں پر ریزن کے لیے آیا ہے، اتفاق کے لیے آیا ہے، پروفٹ کے لیے آیا ہے، فائدے کے لیے آیا. صاحب دیکھیے آپ کیا کہا، یہ سب کچھ خلق لکم فار یو، تمہارے لیے پیدا کیا ہے. استعمال کرو آسمان کو، زمین کو، سورج کو، چاند کو، ہر چیز کو، ہوا کو، آکسیجن کو استعمال کرو. جو ہم نے پیدا کیا ہے تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا ہے. غور فرمائیے گا، عجیب منزل ہے. اب بھائی انسان جو ہے نا وہ مطمئن تھوڑا ہی ہوتا ہے، یہ تو خواہشات کا مرکز ہے. اس کے یہاں تو تمنا، آرزویں، للک، خواہش ہے نا، اس کے اندر تو پیدا ہوتے طمع، لالچ اور ایک جگہ نہیں ٹکتا. اس کی کوئی منزل ہے ہی نہیں، اس کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اس کا کوئی بارڈر ہے ہی نہیں. بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، اور دے پروردگار، اور دے پروردگار، اور دے پروردگار. یعنی اس کا کاسائے طلب، آرزو کا پیالہ بھرتا ہی نہیں. آپ سمجھتے کیوں نہیں بھرتا؟ تو آپ کو میں بتا دوں کیوں نہیں بھرتا. آپ بول لیجئے، پیالہ لیجئے، اچھا خاصا پیالہ. ہمارے یہاں ہوتے تھے بھائی، چائے پی جاتی تھی، دودھ پیا جاتا تھا، یا آج کل تو رساول کا زمانہ ہے، پیالوں میں کھیر کھائی جاتی ہوتا ہے نا پیالہ. تو ہر پیالے کی ایک محدود کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک وسعت اس کی حد کے اندر ہوتی ہے. کسی میں آدھا کلو آ جائے گا، کسی میں 400 گرام آ جائے گا. اب آپ چاہے کہ 400 گرام والے میں 2 کلو اڑھیل دیں تو چھلک جائے گا، چھلکے گا نہیں. اللہ فرمایا پیالہ چھوٹا ہے، محدود ہے، لیمیٹیڈ ہے، تو چیز بھی تو لیمیٹیڈ آئے گی اس میں. آدھا کلو پیالے میں آپ 2 کلو دودھ تھوڑا ہی سما سکتے ہیں، نہیں سما سکتے. چمتکاری تو ہے نہیں بھائی، نہیں سما سکتے. تو آدھا کلو سے کچھ کم ہی آئے گا، کچھ گرام کم. اگر اس کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ چھل کے نہیں پھولونا پیدا کرے، تو کیا ہوا، آدھا کلو پیالے میں آدھا کلو ہی آئے گا، اس سے زیادہ نہیں آئے گا. لیکن یہی پیالہ اگر آپ الٹا کر دیجئے اور پورا سمندر اس پہ اٹھیل دیجئے تو کیا یہ بھر جائے گا؟ نہیں بھرے گا. آپ ذرا توجہ فرمائیں، اس سیدھے پیالے کو اگر آپ الٹ دیجئے، ایسے رکھ دیجئے، ایک سمندر نہیں 7 سمندر اس پر پورے اٹھیل دیجئے، دنیا کا لیکوئڈ اس کے اندر اس کے اوپر ڈال دیجئے، کیا بھرے گا وہ؟ نہیں صاحب، ادھر ادھر چلا جائے گا، بہتا ہوا اس کے اندر آئے گا ہی نہیں. بھئی یہی وجہ ہے یہ جو انسان کی کھوپڑی ہے نا، یوں نہیں رکھی ہے، یوں رکھی ہے. یہ بھرتی نہیں ہے، اب یہ بھرتی نہیں ہے. اب جتنے بھی چیزیں ہیں اللہ نے جب کہا میں نے تیرے لیے سب کچھ بنایا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ تیرے لیے پیدا کیا وہ میں نے کیا پیدا. فائدہ اٹھا، یوز کر، استعمال کر. آپ نے غور کیا، اچھا صاحب چھوٹا سا لفظ ہے، بالکل اسمال سینٹینس ہے قرآن کا، یہ لکم ما فی الارض، بس چھوٹی سی بات. ارے بھائی یہ رسپیکٹ دی ہے انسان کو، یہی مرتبہ دیا، وہ کہہ دیا تیرے لیے سب کچھ پیدا کیا. نہیں نہ جانو، ہو سکتا ہے جغرافیہ کا اسٹوڈنٹ اپنی معلومات کا نالج کا فیتہ ڈال کر زمین کا مینجمنٹ بتا سکے، اس کا اسکوائر بتا سکے، حدود اربع بتا سکے کہ زمین اتنے کلومیٹر ورگ میں پھیلی ہوئی ہے،
مگر یہ کون بتائے گا کہ زمین کے بطن میں کیا ہے، زمین کے پیٹ میں کیا ہے، زمین کے شکم میں کیا ہے؟ آپ نہیں جانتے ہیں کیا چیز زمین میں نہیں ہے؟ آکسیجن زمین کے اندر، پیٹرول زمین کے اندر، ڈیزل زمین کے اندر، تیل زمین کے اندر، گیس زمین کے اندر، گولڈ زمین کے اندر، سلور زمین کے اندر، کاپر زمین کے اندر، اسٹون زمین کے اندر، آئل زمین کے اندر۔ ارے کمال ہو گیا، ہمارا پورا رزق، پورا فوڈ زمین کے اندر اور کی جگہ، اور اتنا گہرا رشتہ اللہ نے کیا زمین سے ہمارا کہ ہم پیدا بھی ہو تو زمین میں اور واپس بھی جائیں تو زمین میں۔ دیکھئے اب ذرا سا اس مرحلے پر بھی آپ قرآن کا موقف اور اس کا نظریہ محسوس کر لیں تو بہتر ہوگا۔ ہمارا کس سے زیادہ تعلق ہے، رابطہ ہے، رشتہ ہے، ریلیشن ہے زمین سے۔ اب میرے سامنے بیٹھے کوئی 70 برس کا ہے ماشاءاللہ، کوئی 50 برس کا ہے، کوئی 60 برس کا ہے، کوئی 75 برس کا ہے، مختلف عمر ایج کے لوگ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ یہ نورانی چہرے، اگر میں 70 سال والے کی خدمت میں عرض کروں کہ حضور 90 سال والے کیا تھا، آپ بتائیے، وہ کہیں گے میں تھا ہی نہیں، بتاؤ گا۔ اگر میں 75 سال والے سے کہوں کہ 85 سال پہلے کیا تھا، وہ کہتے میں پریزنٹ تھا ہی نہیں، میں تو موجود تھا ہی نہیں، میں موقع کا گواہ، میں آئی وٹنس، شاہد عینی ہوئی نہیں، مجھے کیا پتا کیا تھا۔ تو موجود ہونا ضروری ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پوائنٹ پر جا کر ہم سب فیل ہو جاتے ہیں، اننون، کہ ہم جانتے ہی نہیں، ہمیں پتا ہی نہیں۔ تو ہم تھے نہیں، ایک پیریڈ ہم پر ہے کہ ہم تھے نہیں، معدوم تھے، نتھنگ، کچھ نہیں تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم کہیں سے آئے ہیں۔ تو کہاں سے آئے ہیں؟ پھر دیکھیے گا قرآن نے اس موضوع پر انسان کو جگایا۔ سورہ مبارکہ طٰہٰ 20واں سورہ قرآن کا اور 55 آیت 55 ارشاد ہوا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے، زمین سے آئے ہو تم۔ آپ سمجھئے اصل ماں انسان کی زمین ہے، مادر گیتی زمین ہے، زمین سے پیدا کیا۔ اور قرآن سے کیا کہلانا چاہتے ہو بتائیے؟ اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سب کی ماں بنا دیا ہے زمین کو۔ یہ فلسفہ زیادہ بڑا ہے یا وندے ماترم کہنا زیادہ ہے؟ اور کریے گا جو کرے، اللہ نے کہا منہا خلقناکم، ہم نے تمہیں زمین ہی سے پیدا کیا، وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں پلٹا دیں گے، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، اور ایک دن اسی سے نکال لیں گے۔ اب کیا ہوا یہ صاحب؟ یہ فلسفی ہے، اس کو سمجھئے۔ یہ چھوٹی سی آیت نہیں ہے، یہ لفظوں کا جل میلہ نہیں ہے، یہ گورکھ دھندا نہیں ہے۔ ذرا اس کو سمجھئے کیا پیغام ہے۔ 3 پارٹ میں اللہ نے ہمارا تعارف کرایا ہے، ہمارا انٹروڈکشن دیا ہے۔ ہم تھے نہیں، آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ زمین سے۔ آ گئے تو کیا ہمیشہ رہیں گے؟ حالانکہ ہمارے لچھن تو ایسے ہوتے ہیں کہ ہمیشہ ہی رہیں گے، لیکن کیا واقعی ہمیشہ رہیں گے؟ آئے ہیں کہیں سے تو کہیں جائیں گے، تو کہاں جائیں گے؟ اللہ نے کہا فیہا، جہاں سے لائے تھے وہیں بھیج دیں گے۔ تو کیا ہمیشہ کے لیے گم ہو جائیں گے، ڈسٹرائے ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، محلول ہو جائیں گے؟ اللہ نے کہا نہیں، گھبراؤ نہیں، وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر تمہیں ہم اسی زمین سے ایک دن نکالیں گے۔ اور کریے، آئے زمین سے، گئے زمین میں، پھر اٹھے زمین سے۔ یہ کیا ہوا؟ پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر۔ ہم تھے نہیں، یہ پاسٹ، ہم ہو گئے، یہ پریزنٹ، ہم آئیں گے، یہ فیوچر۔ تو انسان کی زندگی کے اطراف میں 3 ہی کیفیتوں تو ہیں، ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی کا نام عدم، توجہ کیجئے گا، اور حال کا نام وجود، اور مستقبل کا نام قیامت۔ زمین سے آئے، زمین میں جائیں گے، زمین سے اٹھیں گے۔ لوگوں کی سمجھ میں آج تک فلسفہ نہیں آیا نماز کیوں واجب کی، اور نماز میں ارکان، اعضاء، پارٹس، حصے اس کے الگ الگ کیے۔ رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، قعود ہے، نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، تشہد ہے، سلام ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں نماز کو۔ نماز میں جتنے بھی پارٹ ہیں، جتنے بھی اجزاء ہیں، جتنے بھی حصے ہیں، جتنے بھی ارکان ہیں، سب سنگل ہیں، واحد، اکہرے۔ تکبیرۃ الاحرام ایک، غور کریے گا، نیت ایک، سورہ ایک پڑھا جائے گا، رکوع ایک، قنوت ایک، اور تشہد ایک، تسلیم ایک، قیام
بھی ارکان ہیں. پارٹ آف سجدہ 7 ہیں. اعضائے 7 جب تک نیت کے ساتھ زمین سے متعلق نہ ہو جائیں، مس نہ ہو جائیں، سجدہ نہیں ہوتا. ایک پیشانی، 2 ہاتھوں کی ہتھیلیاں، 2 پیروں کے گھٹنے، 2 انگوٹھے، یہ 7 ہیں. جب تک 7 نہ ہو جائیں اس وقت کا سجدہ نہیں ہوگا. اور اس کو ریپیٹ کیا ہے، تو کرر کیا ہے، ڈبل کیا ہے، تاکہ 7 7 ہو کر قورم پورا ہو جائے، 14 بن جائے. پیغام دینا چاہتا ہے 14 کے بغیر تصور سجدہ نہیں ہے. حضور ثواب فرما رہے ہیں. ماشاءاللہ آپ دیکھیں 2 سجدے کیوں لکھے؟ اب بڑے بڑے انٹلیکچوالز، بڑے بڑے نابغہ جینیس یہاں پر تشریف فرما ہے اس مجمع میں. آپ کا بڑا قیمتی وقت ہے. اس میں چاہتا ہوں کہ کچھ طالبانہ حیثیت سے، اسٹوڈنٹ حیثیت سے آپ کے سامنے قرآن کے آیات کے حوالے سے تھوڑی دیر گفتگو کر سکوں. آپ مجھ سے بہتر جانتے اصلاح کے لیے، تاکہ میری گفتگو کو اعتبار مل جائے اور میں بھی مطمئن ہو کر بیان کر سکوں کہیں اور. خدا فرمائیے گا یہ بھائی 2 سجدے کیوں؟ اصل میں وجود انسانی پر، حقیقت انسانی پر، ریالٹی آف ہیومن پر بہت کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں، آرٹیکل لکھے گئے. ارے یونو کا چارٹر ہی دیکھ لیجئے آپ، اس میں بہت کچھ حقوق کا بیان کیا گیا ہے، یہ کیا گیا، وہ کیا گیا. ہر مذہب میں انسان کو موضوع بنایا ہے. ہر کتاب کا سبجیکٹ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ انسان. قرآن کا موضوع انسان، تورات کا موضوع انسان، انجیل کا موضوع انسان، زبور کا موضوع انسان. خدا فرمائیے. اور آپ جائیے دوسری کتابوں میں رامائن ہے، گیتا ہے، اوستا ہے، زد ہے، پازد ہے، یہ جتنی بھی کتابیں، چاروں ویدوں کو دیکھ لیجیے. اتھر وید، یجور وید، سام وید، رک وید، سارے ویدوں کو پڑھ لیجیے. ہر جگہ پر موضوع کون ہے، مخاطب کون ہے، کس سے گفتگو کی ہے ان کتابوں نے؟ انسان. انسانی کے حالات، اسی کی جتنی بھی ڈیوٹیز ہیں اور جتنی ذمہ داریاں ہیں، جتنی ریسپانسبلٹیز ہیں اس کی، وہ سب کا گفتگو کی ہے. قرآن نے بھی گفتگو کی ہے. تو انسانیت کو بہت بولا گیا، لیکن ابھی تک پتہ نہیں تھا انسان کی حقیقت کا. قرآن نے 3 لفظوں میں رکھ دی، حقیقت بتا دیا. اور کون بتایا بھائی کیسا ہے، کیسے بنا ہے؟ انسان کو سمجھ پایا ہے ابھی تک انسان؟ سائنس، ٹیکنالوجی، ریسرچر، کیا کوئی سمجھ پایا انسان کو ابھی تک؟ نہیں. قرآن نے کہا سنو تمہاری 3 تاریخیں ہیں، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر. ماضی، حال، مستقبل. عدم، وجود، بے شک، آنا، پلٹ کے آنا قیامت میں. تو اب یہ 3 منزلیں ہیں. اللہ نے کہا بھائی ان کو محفوظ کہاں رکھیں، کس جگہ پر ان کو محفوظ رکھیں؟ تو ان کو فکس کر کے کسی جگہ پر اللہ نے فیڈ کر کے رکھنا تھا. تو کہاں رکھا؟ سجدوں میں رکھ دیا. جو چاہ رہا ہوں تاکہ یاد رہے، نیت کر کے خالص میرے دربار میں کھڑا ہو تو اپنے وجود پر غور کرے کہ حقیقت کیا ہے. یہ 1 منٹ کے 2 سجدے نہیں ہیں. اب جو چاہ رہا ہوں شاید آپ کو لطف آ جائے، یہ 2 سجدے نہیں ہیں. شریعت نے خامخواہ سر میں جھکوایا ہے، مٹی پہ نہیں رکھوایا ہے. بلکہ آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، ذرا مجھے دیکھیے. 2 سجدے ہیں رکعت میں. رکوع سے ذکر کر کے ہم کھڑے ہوئے، سمع اللہ لمن حمدہ، اور فوراً سجدے میں چلے گئے. ابھی میں ذکر کر رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، اور کر رہے آواز آئی قرآن کی، منہا خلقناکم، میں نے تجھے مٹی سے پیدا کیا ہے. تو میں نے اعتراف کرتے ہوئے، قبول کرتے ہوئے، اعلان کرتے ہوئے مٹی سے سر اٹھایا، سجدے سے سر اٹھا. ہاں پروردگار تو نے مجھے اسی مٹی سے پیدا کیا ہے. اور کریے گا اب بیٹھا میں سکون سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہہ رہا تھا. پھر ایک آواز آئی فیہا نعیدکم، میں تجھے اسی میں بھیجوں گا. میں نے اللہ اکبر کہا، پھر چلا گیا سجدے میں. ہاں پروردگار میں اسی میں جاؤں گا. پھر میں نے سجدے میں ذکر کیا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ. پھر آواز آئی اسی سے اٹھایا جائے گا. میں نے فوراً سجدے سے سر اٹھایا. اٹھا، دیکھیے
डायरेक्शन है, सजदे 2 हैं, सजदे में जाना, सजदे से उठना, फिर जाना, गौर करिएगा। 3 है, ये हमारी पूरी जिंदगी की तारीख है, अदम, हाल, कयामत, तो कीजिएगा, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, क्या है इन तीनों अदाओं में? उठे जमीन से, जाएंगे जमीन में, उठेंगे फिर कयामत में जमीन से। अब ये तो थी एक बात, सजदों में आपकी हकीकत, औकात, हैसियत, रियलिटी, सदाकत, सच्चाई, वजूद का सारा ब्यौरा 2 सजदों में अल्लाह ने रख दिया। मगर एक बात और सुनिए, हुजूर ने इस पर मोहर लगाई ये कहकर कि जो जिस जमीन से बनेगा वैसी जमीन की तरफ झुकेगा, जो जैसी जमीन से वजूद पाएगा, नमूद पाएगा, शहूद पाएगा, हस्ती पाएगा, उसी जमीन की तरफ उसका रुझान होगा। कुल्लो शहीद यार जाओ असले, हर चीज अपनी तरफ असल की तरफ पलटती है। अब हमें नहीं पता भैया कौन मिट्टी से पैदा हुआ है, किस मिट्टी से पैदा हुआ है, सनातनी किस मिट्टी से पैदा हुए हैं, ईसाई किस मिट्टी से पैदा हुए, यहूदी किस मिट्टी से पैदा हुए, 72 फिरके बरादरान इस्लामी किस मिट्टी से पैदा हुए। हर जगह पे सन्नाटा है, कुरान कह रहा है मिट्टी से बनाया है, मगर कोई भी डिक्लेयर नहीं करता कि हम किस मिट्टी से बने, सिवाय एक फिरके के। तो कीजिएगा, हमारी फिका ने हमें कहा है कि मुसल्ला खाली ना छोड़ना, जब नमाज पढ़ना तो खाके शिफा की सजदगा रख लेना और उसमें सजदा करना, ताकि ऐलान हो सके हम बने भी करबला से हैं, हम जाएंगे भी करबला में, हम उठेंगे भी करबला से। ये मुसल्लों में, जानमाज़ों में, मस्जिदों में, मकामे नमाज पर ये हाथी शफा की सजदा के रखने का फलसफा क्या है? ताकि एतराफ रहे और ये जहन में रहे अल्लाह का जो प्रोग्राम है, मंसूबा है, उसका सिस्टम, उसका निजाम है, उसका एतराफ होता रहे। गौर करिए, अब मैं अर्ज कर रहा था कि सारी कायनात किसके लिए बनाई अल्लाह ने? इंसान के लिए। अब चूंकि ये किसी जगह पे रुकता नहीं, खुद कुरान ने कहा कि बड़ा नाशुक्रा है, ये तो सब कुछ दे दिया आपने, खुद तो एक बीड़ी पिला के भी थैंक यू बुलवाना चाहता है। किसी को आप सिगरेट दीजिए, बीड़ी दीजिए, चाय पिलाइए और वो थैंक यू ना बोले, शुक्रिया ना बोले, कहेंगे बड़ा बदतमीज आदमी है, बड़ा बेअदब बदअखलाक है। लीजिए साहब, हमने बीड़ी पेश की, सिगरेट पेश की, तवाज़ो की, चाय पिलाई, कोई शुक्रिया भी नहीं बोला। इतना बड़ा वजूद लेके बैठे हो और शुक्रिया भी नहीं। अल्लाह का शुक्रिया भी परवरदिगार जानता था। सूरह जासिया कुरान मजीद का 42वां सूरा है, उसके अजीम आयत है। अल्लाह कहता है मैं जानता हूँ तेरे मिजाज को, तेरी हॉबी को, तेरी आदत को, तेरी फितरत को, तेरे नेचर को, तेरी ख्वाहिश को और तेरे रुझाने ज़हनी को मैं जानता हूँ। क्या क्या तेरे अंदर गर्दिश करता रहता है। मैंने जमीन सारी तेरे लिए बनाई ना, और सब कुछ स्टोर उसने कर दिया, तेरे जरूरत की चीजें सब उसके अंदर जखीरा कर दी। मगर मुझे पता है कि तेरा जहन आवाज देगा बार बार खटाखट, क्या आवाज देगा? और जमीन पे बस नहीं है, और है ना, पहाड़ कब्जे में, समंदर है, मगर अभी और अब सुनाई जासा में क्या कहा? सख्खर लकुम मा फिस समावाति जमीअन। और कीजिएगा, हमने जो कुछ आसमानों में पैदा किया है वो भी तुम्हारे लिए, फॉर यू, लकुम, आओ आसमानों पे आओ। ये लकुम का मतलब बताता है कि इंसान के जेरे इस्तेमाल आसमान आएंगे और करेंगे। अब आसमानों पे जाना ये उसूल कुरानी के खिलाफ नहीं है। कुरान कह रहा है, कह सकते हैं आप कि साइंस और टेक्नोलॉजी का कमाल है, पहुंच गए, मगर ये राह किसने दिखाई? ये रास्ते किसने दिखाए? हमने जो कुछ आसमानों में पैदा किया वो सब तुम्हारे लिए पैदा किया। अब अल्लाह ने मजबूरी फार्मूला जो आपको दिया है वो अजीब चीज है। जमीन और आसमान में क्या है कोई नहीं जानता, साइंटिस्ट भी नहीं जानते, मुहद्दिसीन भी नहीं जानते। वो भी रिजल्ट ये नहीं सुनाते आपको कि बस कमाल हो गया, खत्म, दिया है, हमने जो कुछ जमीन में वो समझ लिया, जो कुछ आसमानों में है हमने समझ लिया। सब कहते हैं नहीं भाई, अभी तो पता ही नहीं, अभी तो हमारी हैसियत ऐसी है
جیسے ایک بیچارہ انسان سمندر کے کنارے موجوں کو اٹھتے ہوئے دیکھ کے کنکریاں مار رہا ہو بس. ابھی تو ہم تہ میں اترے ہی نہیں. ابھی کائنات میں کیا کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں. ابھی زمین میں کیا کیا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں. زمین میں کیا کیا ہے تمہیں معلوم نہیں. ٹیکنالوجی، سائنس، آلات، سورس، وسائل، رابطے، ضابطے، علم، ایجوکیشن، تالیاش، تحقیق، کیوریوسٹی، ریسرچ، یہ سب کچھ کر رہے ہو اور ابھی تک پتا نہیں. ارے بھائی یہ 21ویں صدی ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تمہیں پتا نہیں زمین میں کیا کیا ہے. یعنی آج کا پڑھا لکھا پاورفل انسان اپنا اعتراف کر رہا ہے کہ ابھی مجھے نہیں پتا زمین میں کیا کیا ہے. تو قرآن کے ورقے پڑھ دو اور دیکھو زمین کو کیا ٹائٹل دیا ہے اللہ نے. زمین کو کہا ہے تراب. اور کیجئے گا تو ابھی تک علم کو یہ نہیں معلوم، سائنس کو یہ نہیں معلوم، ٹیکنالوجی کو یہ نہیں معلوم کہ زمین میں کیا کیا ہے، تراب میں کیا کیا ہے. تو جب 21ویں صدی کا پڑھا لکھا عالم، سائنسٹسٹ، ٹیکنالوجسٹ یہ نہیں بتا سکا کہ زمین میں کیا کیا ہے، تراب میں کیا کیا ہے، جب تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ تراب میں کیا ہے تو 1400 سال پہلے کا بدو عرب یہ کیا بتاتا کہ ابو تراب میں کیا کیا ہے. علی کو کیسے سمجھتا؟ حالانکہ بے نیازی کے عالم نے منبر کوفہ پہ بیٹھ کر شان و شوکت کے ساتھ کائنات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی. پوچھو کچھ پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا. سلونی سلونی کا مطلب سمجھے چیلنج ہے، دعویٰ ہے علی کی طرف سے. کیا دعویٰ ہے؟ کائنات آئے اور پوچھے. آج کا جو سنجیدہ انصاف پسند محقق ہے، سائنٹسٹ ہے، وہ یہی ہمارے سامنے بیان دیتا ہے. اسٹیٹمنٹ یہی ہوتا ہے اس کا کہ کتنی غلطی کی دنیا نے. جب علی منبر کوفہ پہ بیٹھ کے سلونی سلونی کہہ رہے تھے ان کم وقتوں نے پوچھا نہیں. اگر پوچھ لیتے تو آج کے تحقیق کی ضرورت نہ ہوتی، کوئی نہ ہوتا. تو بھائی کیا کوفے میں عیسائی تھے، یہودی تھے؟ سارے مسلمان ہی تو تھے. مسلمانوں نے پوچھا ہی نہیں. علی بھائی آج کی پرابلم نہیں ہے، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیماری جدید نہیں ہے. مسلمانوں میں جہالت کا ہمیشہ سے شور رہا ہے، زور رہا ہے ہمیشہ سے. مسلمان نے جہالت ہی کو ترجیح دی ہے. جہالت کا ایک ایگزامپل آپ کے سامنے رکھ دوں. ایک خط لکھتا ہے امیر شام مولا کائنات کی خدمت میں، ہے نا حضور، وہ خط لکھتا ہے کہ علی ذرا سوچ سمجھ کے آنا مجھ سے لڑنے کے لیے. میرے پاس 3 لاکھ سپاہی ایسے ہیں جنہیں میں نے اس منزل پر رکھا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں اونٹ کیا ہوتا ہے، اونٹنی کیا ہوتی ہے. علم کے سر چشمے سے کہہ رہا ہے اور کس پوائنٹ پر فرق کر رہا ہے؟ جہالت پر. کہ میں نے ایسا 3 لاکھ سپاہیوں کو، سولجر کو کیفیت میں رکھا ہے کہ وہ اونٹ اور اونٹنی جانتے ہی نہیں. ارے بھیا اگر اونٹ اونٹنی جانتے تو جمعے کی بدھ کو کیوں پڑھ لیتے؟ تو جہالت پہ فخر ہے، جہالت پہ افتخار ہے. میں نے جاہل بنا کے رکھا ہے. ایک بات اور سمجھ میں آ گئی، یہ تو بھائی ناگوار تو ہے ہی امیر شام کا اسٹیٹمنٹ اور یہ اعلان. آپ کو اچھا تھوڑی لگے گا، کسی کو بھی نہیں لگے گا، کوئی بھی انسان ورم مذہب کوئی بھی ہو. لیکن اگر طبیعت سلیم ہے، فطرت اچھی ہے تو یہ بات کسی کو بھی گوارا نہیں ہوگی کہ جاہل رکھا 3 لاکھ سولجر کو. مگر ایک بات تو اس نے بتا دی کہ علی سے اگر کوئی ٹکرائے گا تو وہ جاہل ہی ہوگا. سلوات پڑھے محمد والا. اور مرتبی سلوات پڑھے محمد والا. تو کیا ہوا؟ زمین آپ کے لیے بنا ہے، آسمان آپ کے لیے بنا ہے، یہ کائنات کس کے لیے بنا ہے؟ وہ مرکزی وجود کون ہے جس کے لیے ساری رچنا کی گئی، یہ سارا کریشن، یہ ساری تخلیق، یہ وجود عطا کیا گیا، یہ ہستی.
یہ جو جہاں سجایا گیا ہے، یہ یونیورس کو بیوٹیفل بنایا گیا ہے، کس کے لیے؟ فار یو، تمہارے لیے، لکم، تمہارے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں. اچھا ہمارے لیے بنایا تو ہم سپیریئر ہو گئے، اعلیٰ، افضل، برتر، بہتر، بیش، سب سے اچھے ہو گئے. اور کریے گا پوری مخلوقات میں ہمیں سپیریئر بنایا. اس کے لیے لفظ ہے اشرف مخلوقات. آپ ہیں اشرف مخلوقات. تو اب آپ کی افتخار اور فخر کی اداؤں کا کوئی ٹھکانہ تھوڑی ہے. اب پوری دنیا کو جھکانے کے لیے تیار ہے. مگر فارمولہ قرآن نے بتایا ہم نے یہ کائنات تمہارے لیے پیدا کی ہے، مگر یہیں تک نہیں چھوڑا. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں اطلاع نہ ہو، نالج نہ ہو، اور مل جائے تو بس اس کے لیے اتنا سمجھ لیجئے فار یو، تمہارے لیے، انسان کے لیے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں عزیزوں کہ کوئی بھی وجود، کوئی بھی مخلوق کائنات میں اللہ کے علاوہ جو پائی جاتی ہے، اس کے ماتھے پر لکھا ہے تمہارے لیے، لکم، فار یو. جاگ رہا ہے نا، ہر چیز پر لکھا ہے تمہارے لیے. سورج کے ماتھے پر تمہارے لیے، چاند کی چھاتی پر تمہارے لیے، پہاڑوں کے سر پر تمہارے لیے، دریاؤں کے صفوں پر تمہارے لیے. ہر چیز کس کے لیے ہے؟ تمہارے لیے، یعنی انسان کے لیے. تو کیا سب چیز تمہارے لیے بنا کے اللہ نے کارخانہ تخلیق بند کر دیا، فیکٹری کلوز کر دی؟ اس نے کوئی اور نہیں رکھا نظریہ؟ رکھا. آپ کو یہ ذہن دیا، ذہن کے فانوس میں عقل کا چراغ جلایا. تو چاہ رہا ہوں عقل کی شمع کینڈل روشن کی، تاکہ اس کے اجالے میں، اس کی لو میں، اس کی ضیاء میں، اس کی لائٹ میں، اس کے پرکاش میں، اس کی تنویر میں، اس کے اجالے میں تم دیکھ سکو اور اپنے وجود کو بھی پہچانو کہ جب یہ ساری کائنات میرے لیے بنائی ہے تو مجھے کس کے لیے بنایا. انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ اور کیجئے گا ریزن آف کریشن، اسلام کا کیا، کیوں بنایا اللہ نے انسان کو؟ کہ تجھے مرکز تخلیق بنایا، اور بنایا تو اب دو چیزیں، ساری کائنات تیرے لیے، تو میرے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. انسان کو میں نے فقط عبادت کے لیے پیدا کیا. اب کیا تقسیم ہوئی، ڈیوائیڈ کیسے ہوا؟ یہ پورا سسٹم ڈیوائیڈ ہو گیا. کس طرح ہوا؟ ساری کائنات ہے انسان کی خدمت کے لیے، انسان ہے اللہ کی عبادت کے لیے. رزلٹ کیا نکلا؟ اب جتنا جتنا انسان عبادت کرتا جائے گا اتنی اتنی کائنات اس کی خدمت کرتی جائے گی. جیسے جیسے عبادت کا گراف بڑھے گا، آپ کی خاموشی بتا رہی کہ بڑھے گا. فرمائیے، جیسے جیسے عبادت کا سلسلہ بڑھے گا اور اس کا دائرہ بڑھے گا، اس کا حجم، اس کی کیپیسٹی بڑی ہوتی جائے گی. تو کر رہے عبادت اتنا ہی دنیا اور عالم کی چیزیں، کائنات کی مخلوقات ساری انسان کی خدمت کریں گی. ارے پوری دنیا کا یہی تو رزلٹ ہے. ساری دنیا تمہاری خدمت کے لیے، تم اللہ کی عبادت کے لیے. کر کے تو دیکھو عبادت، جتنا جتنا عبادت کرو گے دنیا تمہاری خدمت میں، پاؤں میں، قدموں میں جھکتی چلی جائے گی. اب مجھے نہیں پتا بھیا کس نے اپنی عبادت کی شان سے کی. ہمیں تو اہل بیت نظر آئے، نہ جانے اللہ انہوں نے خدمت کیسے کی. اللہ نے بتایا ان کے سامنے کائنات کو جھکا کر. آپ ذرا سمجھے، علی نے کیسے عبادت کی، فاطمہ نے کیسے عبادت کی، حسنین نے کیسے عبادت کی. اللہ نے کہا وعدہ تھا نا تم میری عبادت کرو، کائنات تمہاری عبادت کرے گی. علی تم نے عبادت کی، اہل بیت تم نے عبادت کی، کرو. اگر سورج کو تمہارے اشارے پر نہ پلٹا دو، اگر چاند کو تمہارے اشارے پہ دو ٹکڑے نہ کر دو، اگر ستارہ تمہارے اشارے پر نہ اتار دو، اور سمندر پر مسلح اگر نہ بچھوا دو. سنیے، اگر محسوس کر رہے ہیں تو کریے. کیا مطلب؟ لوگ کہتے ہیں سورج پلٹایا علی نے، معجزہ ہے. چاند کے ٹکڑے کیے سرکار نے، معجزہ ہے. بیوی نے ستارہ اتارا، معجزہ ہے. حسنین پہاڑ چلا رہے موبائل میں، معجزہ ہے. آنے والا مسلح بچھائے گا دریا پر، معجزہ ہے. یہ معجزے نہیں ہے، یہ معجزے نہیں ہے، یہ اہل بیت کی عبادت کا صلہ ہے. اور فرمانے خیر، یہاں تک بڑا کٹھن تھا سفر، میں آپ کو لے آیا. مجھے تو اتنا نکتہ پیش کرنا ہے، یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی گئی؟ انسان کے لیے. بہت سیدھی سادھی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں عزیزوں.
पूरी कायनात ये यूनिवर्स अल्लाह ने किसके लिए बनाया? लकुम, तुम्हारे लिए बनाया। अब एक सवाल, ये जमीन कितनी बड़ी है? वो कहा इसकी वसतों का तो इल्म नहीं है, मगर ये बताओ इसके वालिद साहब कौन है, इसकी वालदा कौन है? वो कहा अल्लाह ने बगैर माँ बाप के पैदा किया है। अच्छा, इतनी बड़ी जमीन को, चलो सूरज जमीन से 13 लाख गुना बड़ा। सूरज के अब्बा जान का क्या नाम है? सूरज की अम्मा का क्या नाम है? कहा ही नहीं, बगैर वालिदैन के। अच्छा, चांद? कहा ही नहीं। पेरेंट्स का क्या नाम है? वो का नहीं मालूम। पहाड़ों के बाप का क्या नाम है? माँ का क्या नाम है? समंदरों के बाप का क्या नाम है? माँ का क्या नाम है? ये सारी कहकशां पैदा कर दी बगैर माँ बाप के। आपने गौर नहीं किया, सारी कायनात को बगैर माँ बाप के पैदा किया, और जिसे कायनात का मरकज बनाया उसे माँ बाप का मोहताज रखा। ज्यादा ही संजीदगी है भैया, जरा सलमान पढ़ दो। और करिएगा, इंसान को क्या रखा? कानून बताओ। इंसान की तखलीक में अल्लाह ने क्या कानून रखा? मैं एक इंच भी कुरान से नहीं हटूंगा। क्या रखा कानून? क्या सुन्नत और सीरत रखी। 76वां सूरा कुरान मजीद का सूरा मुबारक है दहर, दूसरी आयत सेकंड इरशाद हुआ, इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली। हमने ये दस्तूर बना लिया है कि सुबह कयामत तक हर इंसान माँ और बाप के मिले जुले जौहर हयात से पैदा होगा। और किया, यानी हर इंसान की हस्ती में, वजूद में और उसकी जात में, उसकी पर्सनालिटी में दो हकीकतों को शामिल किया। एक हकीकत का नाम क्या है? बाप, और दूसरी सदाकत का नाम क्या है? माँ। अब मैं पूछना चाहता हूँ, सारी कायनात को माँ बाप के बगैर पैदा कर दिया, इंसान को माँ बाप का मोहताज क्यों बनाया? जो कायनात सदके में बनी वो बेनियाज है, वालिद और वालदा, उसको वालिदैन की जरूरत ही नहीं। और इंसान को इतना अहम बनाया और माँ बाप का मोहताज बना दिया। क्यों बनाया? अल्लाह जानता था कि तुम्हें मैं पैदा कर सकता था। अच्छा, मुझे मजबूर ना समझना, बहुत से लोगों ने कहा है, जो अथिस्ट होते हैं, धैर्य अल्लाह के वजूद के जो कायल नहीं, जो कहते गॉड इज नथिंग, अल्लाह है ही नहीं, ये दुनिया तो बाई चांस बनी है, ये तो धमाका है तो बन गई, इसका बनाने वाला कोई नहीं, अल्लाह है नहीं, कुछ नहीं, इनकार करता है। उन्होंने कहा कि देखा हम इनकार करते थे, अब तो तुम्हारे कुरान ने भी इस बात को मान लिया कि तुम्हारा अल्लाह मोहताज है, इंसान को पैदा ही नहीं कर सकता बगैर माँ बाप के। तो कुरान ने मुस्कुरा के कहा, होश में है, जिनसे तू पैदा हुआ है वो दोनों के दोनों बगैर माँ बाप के ही पैदा किए। अब कुदरत का मुजाहिरा दिखा तो क्या, आदम और हव्वा है, आदम और हव्वा बगैर माँ बाप के, और हमने एक को और पैदा किया बगैर बाप के। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए, मगर माँ की जरूरत उन्हें पड़ी। एक मसला और क्लियर किया है कुरान ने कि इंसान बगैर बाप के तो वजूद में आ सकता है, बगैर बाप के नहीं आ सकता। ये माँ की अहमियत है, मैं धीरे धीरे अर्ज कर रहा हूँ, माँ के बगैर नहीं। हालांकि अल्लाह ये सब कर देगा परमानेंट, मुसलसल, कंटिन्यूअस, मगर इंसानियत परेशान होके ऑब्जेक्शन करने लगी थी। जब जनाबे मरियम के यहाँ हजरत ईसा पैदा हुए ना, तो आप पढ़े लिखे बस 2-4 मिनट, भाई साहब कानून टूटा है कि नहीं? कानून टूटा है कि नहीं? दाद मत दीजिए, इशारा ही कर दीजिए, टूटा ना। उधर चैलेंज क्या था, लंत जदल सुन्नतिल्लाह तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत तो कभी चेंज होती ही नहीं, तो चेंज हो ही नहीं।
سنت بنائی تھی بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کروں گا، اور حضرت عیسیٰ کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ تھوڑی دیر جو میں نے یہ آپ کو زحمت دی ہے، اب یہ 30 فٹ ٹوٹ جائے گا۔ آپ کو بھی تو عادت ہے نا، سمجھتے ہیں نفس، سمجھتے ہیں نفس سماعت اچھی طرح معلوم ہے کہاں اچھالنا ہے، سمجھیے گا۔ اب یہ طے کر کے بیٹھ جائیے گا، بولیں گے نہیں، بالکل۔ دیکھیے گا اب منزل دے گئے، حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے بیوی مریم کے مگر باپ نے، ہماری قوم کا بچہ بتا دے گا حضرت عیسیٰ، وہ کہا نبی ہے، کس کے بیٹے کا؟ بیوی مریم کے، ماں ان کی مریم، اور باپ کا باپ تو ہے نہیں، پھر قرآن کی آیت کہا جائے گی کہ ہماری انسان کو ماں باپ اور باپ کے ذریعے سے پیدا کرے، یا تو باپ ہے ہی نہیں۔ تو اصل میں قانون بنانے والا قانون کو چینج کر سکتا ہے، دوسرے نہیں کر سکتے۔ پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں، اسمبلی میں قانون بنتے ہیں، پھر ودھیک لا کر انہیں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لیکن عوام تو نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ نے وہی کہا ہے کہ جو ہم قانون بنا رہے ہیں تم نہیں بدل سکتے، ہم چاہے تو بدل دیں، تو ہم بھی کیوں بدلیں گے؟ کا ریزن ہوگا جب بدلیں گے، خواہ نہیں۔ بتائیے ریزن کیا تھا؟ جب باپ کا ہونا مست ہے بیٹے کے وجود کے لیے، انسان کے وجود کے لیے، تو بی بی مریم کے یہاں عیسیٰ کو کیوں پیدا کیا بغیر باپ کے؟ تو سنیے، آج سمجھیے گا، اصل میں مریم جو تھی نا خاتون، وہ عام نہیں تھی، کسی مولوی صاحب کی بیٹی نہیں تھی، حافظ صاحب کی لڑکی نہیں تھی، کسی امتی کی دختر نہیں تھی، پھر کیا تھی؟ کہ نبی کی بیٹی، رسول کی بیٹی ہوا کرے۔ قانون تو سب کے لیے کر رہے ہیں، ہم نے اس بیٹی کو بطول اور معصومہ بنایا تھا، اور چونکہ وہ معصومہ تھی اور ہمارا دوسرا قانون اس سے بھاری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سیرت بنا چکے، سنت بنا چکے کہ کسی معصومہ خاتون کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوگی۔ سو رہے ہیں؟ کسی غیر معصوم سے کیوں نہیں ہوگی بھائی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ اس لیے نہیں ہوگی کہ شادی ایک ایسا ایگریمنٹ ہے، ایسا معاملہ ہے، اس کو عقد کہتے ہیں۔ عقد کے معنی گرہ کیا ہے؟ یہ زندگیوں کی، دو زندگیوں کی گرہ لگائی جاتی ہے، گانٹھ، اور کریے گا یہ کانٹیکٹ ہے، ایک رابطہ ہے اور ایک اتصال ہے ایک دوسرے کے لیے۔ مگر لکھا ہے عزیزوں کہ شوہر کو بیوی سے افضل ہونا چاہیے۔ افضل ہونا چاہیے کیا مطلب؟ بیوی شوہر کی اطاعت کرے گی، تو اگر معصومہ عورت کا شوہر کوئی غیر معصوم ہو جائے، گناہگار، تو پھر تو معصوم کو گناہگار کی اطاعت کرنا پڑے گی۔ اللہ نے کہا ہم احترام مریم میں اپنا قانون بدلتے ہیں۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے معصومیت۔ ہم بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کریں گے، تو کیوں پیدا کریں گے؟ ایک سوال اور مجلس تمام، ماں کی اہمیت پتہ چل جائے، ماں کیا ہے، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، درجہ، رتبہ، منصب، امپورٹنسی اور عظمت کیا ہے، یہ سمجھیے۔ حضرت عیسیٰ کے کوئی باپ نہیں، ماں ہے خالی مریم۔ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں پڑھے لکھوں سے، جناب مریم کا فرسٹ ٹائٹل کیا ہے، اولین لقب کیا ہے؟ وہ کا صدیقہ۔ جناب مریم سے پہلے یہ ٹائٹل کسی کو الاٹ نہیں ہوا، کسی کو الاٹ نہیں ہوا، کسی کو نہیں دیا گیا۔ حوا معصومہ ہے مگر صدیقہ نہیں ہے قرآن میں۔ حاجرہ بہت بڑی خاتون ہے مگر صدیقہ نہیں ہے۔ سارہ بہت بڑی بیوی ہے مگر صدیقہ نہیں کہا گیا۔ آسیہ بڑی کردار والی ہے مگر صدیقہ نہیں۔ یہ صدیقہ کا منصب پوسٹ کہاں سے شروع ہوا؟ حضرت مریم سے۔ مریم ہے صدیقہ، دو ہی باتیں کہوں گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مریم اگر صدیقہ ہے تو کیا ایسا تو نہیں خاندان والوں نے، بستی والوں نے، تعلق داروں نے، چاہنے والوں نے، رابطے والوں نے، انہوں نے ووٹ ڈال کے الیکشن کر کے اور کریے گا رزلٹ سنا دیا ہو، اے عمران کی بیٹی مریم ہم نے تمہیں صدیقہ بنا دیا، تو کیا ووٹ سے صدیقہ بنی ہے؟ آواز آئی؟ کیا کہہ رہے ہو؟ صدیق اور صدیقہ بنتے نہیں ہے، پیدا ہی ہوتے ہیں۔ صدیق اور صدیقہ یہ ووٹ سپورٹ نوٹ کہیں سے نہیں بنتے، آئی ٹی سیل سے نہیں بنتے ہیں، یہ پروپیگنڈے سے، افواہوں سے
رائے زنی سے اور کریے گا نہیں بنتے. صدیق جو ہوتا ہے بائی برتھ, صدیقہ جو ہوتی ہے وہ بائی برتھ. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں تو جناب مریم کے لیے کیا پوزیشن ہے بھائی؟ آپ نے کہا وہ تو پیدا ہی صدیقہ ہوں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں, چونکہ پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے حوصلہ میرا بڑھ گیا, میں 1 گھنٹے کے اندر اندر تمام کر دوں گا اپنی گفتگو. اور کریے آپ. تو جناب مریم صدیقہ ہے, آلریڈی صدیقہ ہے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ پیدا ہی صدیقہ ہوئی. تو جب صدیقہ پیدا ہو گئی اور ان کو یہ ٹائٹل, یہ لقب, اصل میں صدیقہ کے معنی جانتے نہیں ہماری قوم کے بچے. کیریکٹر کی سپرلیٹیو ڈگری کا نام صدیقیت ہے. مجھے تو تعجب ہے بھائی, کیا کوئی ایسا لفظ میں نے استعمال کیا جو لغت ڈکشنری دیکھنے کی ضرورت ہے؟ بالکل سمپل سی زبان استعمال کر رہا ہوں. خاموشی پہ کبھی کبھی تعجب ہوتا ہے بھائی. اور کریے آپ, صدیقہ ہے نا بائی برتھ آلریڈی, صدیقہ ہائی صدیقہ ہے, تو سب صدیقہ ہے. تو پروردگار قانون توڑنے کی ضرورت کیا بنی؟ ماں کیوں بنایا؟ اور ماں بھی بنائے تو رزق لیا, شوہر نہیں کوئی, بغیر شوہر کے ماں بنایا. آپ دیکھیے آپ کا کیسا مزاج تبدیل ہوتا ہے اور کیسی کیفیت محسوس ہوتی ہے. بھائی جب صدیقہ تھی پہلے سے تو ماں بنانا کیوں ضروری تھا؟ تو پروگرام تو ہوگا کچھ, منصوبہ تو ہوگا کچھ, حضور اسکیم تو ہوگی کچھ. ارے بھائی اللہ کی یوجنا کیا ہے معلوم کرو نا جا کے. اتنا بڑا رزق لیا کہ قانون ہی توڑ دیا, بغیر شوہر کے, بغیر باپ کے. مریم کا کوئی شوہر نہیں, عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں, پیدا کر دیا نا, ماں بنایا, بیوی نہیں بنایا. کہاں گیا قانون, کہاں گیا سسٹم, کہاں گیا نظام؟ کرو مسلمانوں چیلنج قرآن کے اس نظام کو, نہیں کریں گے تو کوئی تو پیغام ہوگا کہ مریم کو بغیر شوہر کے ماں کیوں بنایا, اولاد سے کیوں نوازا. سننے ہیں بات کیا ہے؟ ہم نے اللہ ہی سے پوچھا قرآن کے مادھیم سے, قرآن کے ذریعے سے, پروردگار بتا مریم کو ماں کیوں بنایا. کہیں بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے. اس لیے ماں بنایا کہ پہلے صدیقہ بنایا. کیا ارے تو صدیقہ تو تھی, وہ صدیقہ کو ماں کیوں بنایا؟ کاما دلیل صدیقیت بنا رہے ہیں ہم. عالم غیب ہیں, فیوچر دیکھ رہے ہیں. ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان عورتوں کو صدیقہ کہا جائے گا جو زندگی میں کبھی پھولے سے بھی سچ نہیں بولی. ارے جھٹکے میں بھی سچ نہیں بولی, سوچ سمجھ کے سچ بولنا تو الگ ہے. تاریخ کے اوراق پلٹیے, ہسٹری کو الٹ پلٹ کر کے دیکھے, کھنگالیے کیسی کیسی جھوٹی عورتیں آئی ہیں, مگر انہیں ٹائٹل کیا دیا گیا؟ صدیقہ کا. اب ہے آج کل تو زمانہ کا ہے موب لنچنگ ہے. آپ کی تو ہر جگہ پہ موب لنچنگ ہوگی. آپ چھوٹے جو ہے, آپ تو مائنورٹی, اقلیت در اقلیت ہے. اگر آپ کے بھائی آپ پہ ہجوم کر دے, مانو انہیں صدیقہ, مانو انہیں صدیقہ, کیا کریے گا آپ؟ ہوگا بھائی سچ تو دکھاؤ, اسی پہ ہو جائے گی معاملے. انہیں کہہ رہے ہو. اب یہ ہے نا جسے مان لیا اس کے لیے سن تھوڑا سکتے ہیں. اندھ بھکتی یہی تو ہوتی ہے. مان لیا صاحب, اب تو نور نظر ہے, یہ بے نظر ہے, کیسے سن لیں گے برائے؟ جسے صدیقہ مان لیا, مسلمان ایک لفظ نہیں سن سکتا. ماننے کا مطلب یہ ہے بھائی, یہ تو ہماری قوم ہے جو بحث کرتی ہے یہ کیوں, یہ کیوں. یہاں 2 منٹ بعد بھی اگر جمعہ ہو جائے تو بحث شروع ہو جائے گی. وہاں بدھ پہ نہیں ہوئی بحث. یہ تو تاریخ ہے, ختم کر رہا ہوں میں بات. اب ایسی سچویشن میں آپ کیا کریں گے بھائی؟ آپ ہے کم, آپ کے بڑے بھائی نے آپ پہ دھاوا بول دیا, ہجوم, موب لنچنگ آ گئے. مانو مانو. اب ہم نے دیکھا اللہ کی طرف پروردگار یہ کہہ رہے ہیں ان کو صدیقہ مانو, ان کو صدیقہ کا گھبراؤ نہیں. فارمولہ رکھ دیتا قرآن میں, ایک چھوٹا سا لفظ پوچھ لینا معاملہ تمام ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ پروردگار
کہ میں نے مریم کو بغیر شوہر کے اس لیے ماں بنایا کہ وہ صدیقہ تھی. تو جب آپ پہ کوئی فورس ڈالے، پریشر ڈالے کہ صدیقہ مانو، صدیقہ، بحث نہ کرنا، بس اتنا پوچھ لینا کہ وہ والدہ بھی ہے یا نہیں. یہاں سے آئے ہیں شاید صرف اتنا سوال پلٹ کے پوچھ لینا صاحب اولاد بھی ہے یا نہیں. چونکہ اللہ کی سیرت ہے، وہ جسے صدیقہ بناتا ہے صاحب اولاد بناتا ہے. واقعی سو گئی کون؟ سو گئی. سلمان پڑھا محمد والا. منظر فرش پہ نظر نہیں آتا، منبر سے نظر آتا ہے. پتہ چلتا ہے قوم کہاں جا رہی ہے. علمی ہمارا وہ جو سطح تھی وہ کہاں پہنچ رہی ہے. اس نے حضرت مریم کو اس لیے ماں بنایا چونکہ صدیقہ تھی. فرمایا اب یہ تو صدیقہ، چلو وہ جھگڑا ہی ختم. آئے بھائی حضرت مریم کو تو صدیقہ مانتے ہو نا؟ بالکل مانتے ہیں، مگر بدقسمتی مسلمان کی، وہ چلی گئی عیسائیوں کے پالے میں. انہوں نے کہا یہ ہے ہماری ہولی مقدس خاتون. اب انہوں نے چیلنج کیا تھا صاحب عیسائیوں نے. اچھا ہوا ہماری جان چھوٹی بھائی، عیسائیوں سے مل گئے. ایسے عیسائیوں نے کہا مسلمانوں بہت شور مچاتے ہو، ایسے کردار ویسے کردار، ایسا مرتبہ ویسا مرتبہ، ہمارے پاس ہی خواتین ہیں، لاؤ اگر کوئی مریم کے برابر ہو. ایک مریم کو پیش کیا عیسائیوں نے. دبک کے مسلمان گھر میں بیٹھ گیا، کوئی کردار اس کو ڈھونڈے نہیں ملا. سمجھے آپ؟ ارے لاؤ، کیا آپ کے پاس نہیں ہے؟ آپ کی جھولی خالی ہے، کوئی کردار ہے؟ اب میں بات بتانا چاہ رہا ہوں، مستی میں رہو تو رہو مسلمانوں، مگر شرمندگی تو ہوگی. اہل بیت کے دامن چھوڑنے کا سب سے پہلا نتیجہ ہے شرمندگی. سلمان پڑھا محمد والا. یہی ہے کیا؟ ہر جگہ پر شرمندگی کا شکار ہوتا ہے مسلمان. کیوں؟ چھوڑیے دامن اہل بیت، لاؤ کردار. وہ تو تم سے کمپیریزن چاہ رہے ہیں، لاؤ بھائی. اور بڑی تم نے بہت بڑا دیکھی تھی، بغلے پھلائی تھی، او امت کی ماں، لاؤ مقابلے پر. جناب مریم کے مقابلے کو مانگ رہا ہے عیسائی، لاؤ. کوئی خاتون ہے تمہارے پاس؟ اچھا وہ بھی بڑا سیانہ ہے بھائی، ان کی بھی ریسرچ کا کمال ہے. عیسائیوں کی ہم نہیں جانتے اپنے بارے میں اتنا جتنا وہ ہمارے بارے میں جانتے ہیں. ہم نے کہا ہم بھی پیش کریں کہ تم سے بتانے بھائی نہیں. آپ نے وہ سنیے مثل ایگزامپل سنیے، دودھ کا جلا ہوا عیسائی مباہلے کا پٹا ہوا ہے. اب بھائی عربی میں تو لگتا اس کو اردو میں کر دوں. اللہ نے کہا ابنانا و ابناکم، عیسائیوں نے صحیح سمجھا ہے اردو میں ابنانا. اب تو آ گیا مباہلے کے بعد سے اہل بیت و اہل بیت والوں کے سامنے عیسائی نہیں ہے، مگر وہ کہہ رہے ہیں پورے مسلمانوں سے لاؤ بھائی مریم کے برابر کی لاؤ خاتون. ہم نے کہا بھائی جب تم نے، اب دیکھیے کیا کریں، ہماری وہی ذمہ داری ہے وراثت میں ملی ہے. مولا سے مسلمان کی ذلت دیکھی نہیں جاتی. اہل بیت علیہ السلام سے جب بھی مسند ہدایت پر غاصبین کا قبضہ ہوا اور اسلام کی توہین ہونے لگی تو اہل بیت کی کوئی نہ کوئی فرد آگے آئی بچانے کے لیے. فی زمانہ آپ دیکھ لیجئے 57 ملک تھے، جب اسلام پہ وقت پڑا تو کوئی نہیں آیا. ایک ایرانی کیوں آیا بھائی؟ محبت اہل بیت کا ریشہ
भी समझ लीजिए। आप इंटरनेशनल न्यूज को तो देखते रहते हो, चेक करते रहते हो क्या चल रहा है। खैर मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा। बस अब हमने कहा भाई नहीं, बहुत शर्मिंदा कर लिया मुसलमानों, हमसे करो बहस। कौन है तुम्हारे पास? कहा मरियम। मरियम क्या है? कहा देखो तुम्हारे कुरान में है हमारी मरियम के फजाइल। क्या फजाइल है? कहा तुम्हारे कुरान ने उन्हें सिद्दीका कहा है। सिद्दीका ही कहा है ना, नॉर्मल सिद्दीका, महज सिद्दीका, फकत सिद्दीका, ओनली सिद्दीका है, बस सिद्दीका। हाँ कहा है, कहा है। तो अगर मुसलमानों के पास भी कोई सिद्दीका है तो ला जाना चाहिए था मुकाबले में। इसका मतलब है कि हमारे सामने तो जबान चलती है कि हमारे पास सिद्दीका है, ईसाइयों के सामने नहीं बोलता। अरे लाओ ना भाई, जब है। हमने कहा हम भी लाते हैं। कहा किसको लाएंगे? हमने जो नाम लिया तो उन्होंने कहा भाई नहीं 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 नहीं। क्यों? कोई तो बात रही होगी ना। यहाँ मामला सिर्फ सिद्दीका का नहीं, मरियम है सिद्दीका, फातिमा है सिद्दीका है कुबरा। बराबर से बराबर का तकाबुल नहीं है, इक्वल इक्वल का कंपैरिजन नहीं है। फातिमा को लाए, ईसाई डरा। क्यों डरा भाई? वो मुसलमानों से कहा था लाओ ना कोई, मरियम के मुकाबले हमारी मरियम सिद्दीका। सिद्दीका का एक सीधा साधा तर्जुमा, ट्रांसलेशन और बता दूं आपको, वाहिद खातून है कायनात की मरियम जिसने जमीनी ग़िज़ाएं नहीं खाई, दुनिया का फूड नहीं खाया, जन्नत से खाना आया। तो कम से कम अकॉर्डिंग टू कुरान सिद्दीका की ये क्वालिटी है कि उसके लिए जन्नत से खाना आता हो। क्या कहानी है, क्या सिफत है सिद्दीका की कि वो जन्नत का खाना खाती हो। इस फिराक में ये मेरे नौजवान समझने की कोशिश करें जरा, क्या क्वालिटी है भाई सिद्दीका की। कम से कम मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम क्या क्वालिटी होना चाहिए? जन्नत का खाना है। यही वो था जरिया, सोर्स, सबब, प्रूफ। ईसाई के पास वो चैलेंज कर रहा था, हमारी मरियम के लिए तुम्हारे कुरान के मुताबिक जन्नत से खाना आता रहा, तुम किसको लाओगे? और लाओगे भी तो साबित क्या करोगे कि जन्नत से खाना आया? किसी के लिए नहीं है। अरे खाने की बात तो जाने दीजिए, चीकू तक नहीं आया। अमरूद आ गया, आया नहीं, सन्नाटा है तारीख, अहमियत से इनकार नहीं है। मगर ये टाइटल, ये क्वालिटी तो किसी में नहीं, खाना किसी के लिए नहीं है। अब उन्होंने कहा अच्छा भाई अब मुसलमान आए, ये हाथ क्यों सीना चौड़ा करके ईसाइयों को खामोश कर दे रहे हैं? हमने कहा हमने फातिमा ज़हरा का नाम पेश किया, सिद्दीका कुबरा है। ईसाई मान रहा है, मुसलमान उलझ रहा है। वो सिद्दीका कुबरा कैसे है? तो ये सवाल तो ईसाई को करना चाहिए था। आप अपनी शर्मिंदगी का भूत हमारे ऊपर क्यों उतार रहे हैं? पिटे हो ईसाइयों से, झगड़ रहे हो हमसे। फातिमा ज़हरा किस तरह है सिद्दीका कुबरा? तो चल कुरान इनसे पूछ कैसे सिद्दीका कुबरा महसूस कीजिएगा। मुसलमान ये बता, ईसाइयों को छोड़, मरियम सिद्दीका है या नहीं? कुरान में लिखा उम्मुहु सिद्दीका है, सिद्दीका। अब वक्त नहीं है, सिद्दीका तो है। तो कुरान में है ना सिद्दीका। वजह सिद्दीकियत क्या है? क्यों है वो सिद्दीका? का जन्नत से खाना आया। हाँ अब प्रॉपर चैनल पे आए हो, उनके लिए जन्नत से खाना आया है इसलिए सिद्दीका है। तो फातिमा ज़हरा सिद्दीका कुबरा है। का दलील क्या है? उनके लिए जन्नत से खाना आया है, इनके घर से जन्नत खाने का। उनके लिए जन्नत से, या दूसरे लफ्जों में कह दूं, उन्होंने जन्नत से खाना लिया है, फातिमा ने जन्नत को खाना दिया है। अभी भी नहीं मालूम, देने वाला और है, लेने वाला और है। सलवार पढ़ने वाला दो आलम। ये माँ के इसाले सवाब की मजलिस थी।
اور فضائل سنتے ہیں بیوی کے، کیا بات ہے اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں، مگر معاف کیجئے گا یہ شرف تو ہے آپ کے لیے قائم، مگر ان فضائل کا کوئی پیغام بھی تو ہوگا. آپ کے اندر کتنی تبدیلی آئی ہے فضائل سن کر؟ سوال یہ ہے، اس کان سے سنے اس سے نکال دیے بس، اخلاق میں مضبوطی پیدا کی، یتیموں کی پرورش کی طرف دھیان دیا، معاشرے کی اصلاح کی طرف آپ نے قدم اٹھایا. بتائیے آپ، غیبت، چغلی، حسد، عناد، جلسی، یہ سب چیزیں چھوڑ دی. اہل بیت کے ماننے کا کوئی تو رزلٹ ہونا چاہیے بھائی. ان کے فضائل سننے کا یہ مجلس کیوں ہو رہی ہے؟ کیا یہ بھی کتھائیں ہیں کیا؟ جیسے کتھا ہو جاتی ہے ایسا ہی معاملہ ہے؟ نہیں، ان فضائل کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان کو آئینہ بنا کر اپنا کردار کا چہرہ سنواریں. دیکھیں کہا کردار کی کمزوری کے داغ اگر نہیں آئے ہم میں چینجنگ تو کیا فائدہ ان مجلسوں کا، ان بیانات کا؟ ثواب تو مل جائے گا. کچھ لوگ احتجاج بھی کرتے وہ بھی ناجائز ہے. ان مجلسوں کا جیسے میں نے کہہ دیا فائدہ، کیا فائدہ ہے؟ فائدہ تو ہے، فائدہ ہے. آپ کب سے بیٹھے ہیں یہاں پر؟ 11 بجے سے تشریف فرمائے. ایک فائدہ تو ہے. اب صاحب 1:15 بج گیا، 2.25 گھنٹے تو ہو ہی گئے. 2.25 گھنٹے میں آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا. کئی اور ہوتے تو ہو سکتا ہے غیبت کر لیتے، غیبت سن لیتے، کوئی اور کام کر لیتے غلط، لیکن کم سے کم مجلس نے 2.25 گھنٹے آپ کے سیو کر دی. اس ذکر کا کم سے کم اتنا فائدہ تو ہے. مگر شکرانے کی بنا پر آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس ذکر کو اپنے وجود میں اتار لیں. اور سب سے اتارنے کا ذریعہ کیا ہے؟ علم کی طرف بڑھے، ایجوکیشن کی طرف بڑھے. ہمارے یہاں علم ختم ہوتا جا رہا ہے، علم کا گراف کم ہوتا جا رہا ہے. اور جب علم نہیں ہوگا تو نہ حقائق کو جانا جائے گا نہ پہچانا جائے گا. ہٹ دروی، کٹ حجتی، بحث، یہ ساری چیزیں جنم دیتا ہے. جہالت کا یہ جو دائرہ ہے انسان کو بیکار، بس ختم ہو گئی گفتگو. ہم معصوم عالم سے کیا لے سکتے ہیں؟ تو یہ ہماری ماں بہنوں کے لیے بہترین نمونہ عمل، آئیڈیل جناب فاطمہ کی ذات. فاطمہ نے کردار ڈھال کے دکھایا ہے. چلیے یہ تو مطالبہ نہیں کیا معصوم عالم بن جائے، معصومہ تو کوئی بن ہی نہیں سکتی، اور فاطمہ نے کردار ڈھال کے فضا کی شکل میں پیش کیا. اس سے قربت کرو، فضا جیسی تو بن سکتی ہے. ٹھیک ہے، حسن و حسین علیہ السلام تو کوئی نہیں بن سکتا، مگر 72 پیش کیے، کردار پیش کیے، جنہیں تراشا، جنہیں سنوارا، وہ بھی تو ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. تو اگر ہم بہترین کردار سازی کی طرف، کیریکٹر کو اسٹاپ کرنے کی طرف بڑھیں تو ان بیانات کا، ان مجلسوں کا اور ان پیغامات کا کوئی رزلٹ نکلے گا. تو اس کو ذرا سا غنیمت سمجھیے. بس یہ چند منٹ بسائب جس فاطمہ کی اتنے فضائل ہیں، اتنی منزلیں، اتنے رتبے، انہی کے لیے دیکھا آپ نے. اتنی بڑی جنت جس کے قدموں میں پڑی ہے، جس کے گھر سے جنت کھانا جا رہا ہے. اللہ فرمائے ارے رسالت عظمیٰ جس کی تعظیم کو کھڑی ہو رہی ہے، جس کے ہونٹوں کی حرکت رضوان کو درزی بنا دے. بچوں سے رات میں کہے کپڑے صبح آ جائیں گے، آ گئے. اس بی بی کے لبوں پر تاریخ نے جب یہ جملہ سنا تو بھائی سنجیدہ کیوں نہیں ہوئی تاریخ؟ سینسیٹیو کیوں نہیں ہوئی؟ وہی بی بی 18 برس کا سی، سر کے بال سفید، جھکی ہوئی کمر، ہاتھ میں عصا، اور کیا کہہ رہی تھی؟ سبت علیہ مسائب. لوہنہ بابا آپ ہی تھے وہ جو میری تعظیم کو کھڑے ہوتے تھے. مگر سنیے مرثیہ اپنی بیٹی کا، سبت علیہ مسائب. بابا میرے اوپر وہ مسائب ڈھیلے گئے. سبت کے معنی سبوب سے بنا ہے. سبوب کا معنی ہے جیسے بڑے ٹب میں بالٹیوں سے پانی ڈالنا، سبوب الماء. اور جب وہ ٹب چھلکنے لگے تو جب سبت کہا جاتا ہے. بی بی پر اتنے مسائب ڈھائے گئے کہ آپ کو کہنا پڑا سبت علیہ مسائب اللوہنہ. سبت علیہ میں سر نہ لیا لیا. دیکھیں مثال بھی کیا دی ہے بی بی نے. بی بی کہتی ہے بابا
آپ کے جانے کے بعد وہ مصائب میرے اوپر توڑے گئے اٹھیلے گئے ہیں. اگر دنوں پہ بڑھ جاتے تو دن سورج کے ہوتے ہو بھی رات بن جاتا. سمجھئے گرانی سمجھئے مصائب کے. دل زہرا نے ان کو برداشت کیا, تحمل کیا, یہ معمولی بات نہیں ہے. اور فرمائیے بس ایک ہی منزل, اور وہ نفسیاتی سائیکولوجیکل, آپ اس کو ذرا سا محسوس کر لیں آدھا منٹ بس. یہ بتائیے اگر معاشرہ آپ کا مخالف ہو جائے, خدا نخواستہ, پورے سماج میں پورا ہر فرد آپ کا اگینسٹ ہو جائے, مخالف ہو جائے, جان کا دشمن ہو جائے, اور ایسا ہو کہ گھر کے مکھیا کے گلے میں رسی ڈال کے کھینچا جائے, دروازہ جلا دیا جائے, شریک حیات کی پسلیاں توڑ دی جائے, پہلو شکستہ کر دیا جائے, شکم کے وجود کو ضائع کر دیا جائے. ایسی حالت میں معاشرہ مخالف, سماج مخالف, اکیلا گھر, سب دشمن, اور یہ سارے معاملات واردات, یہ سب ہجوم مصائب کا کسی کے اوپر ٹوٹ رہا. مجھے سچ فیصلہ کر کے بتائیے گا ان سب کا اثر کس پہ زیادہ ہوگا گھر میں؟ کہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوگا. تو اب علی کے گھر میں دیکھو چھوٹا بچہ کون ہے؟ جناب زینب. زینب دیکھ رہی ہے ماں کی پسلیاں ٹوٹتے ہوئے, زینب دیکھ رہی ہے گھر میں آگ لگتے ہوئے, زینب دیکھ رہی ہے دروازہ جلتے ہوئے, زینب دیکھ رہی ہے اپنے چھوٹے بھائی کو شکم مادر میں شہید ہوتے ہوئے, زینب دیکھ رہی ہے اپنے باپ کے گلے میں رسی باندھ کر کشا کشا لے جاتے ہوئے. تو کس پہ ہوگا اثر زیادہ؟ یہ چھوٹی بچی پر. عمر کتنی ہے عزیزو؟ 3 برس. خدا کی قسم نبی کی وفات کے بعد جناب زینب کی وہی عمر ہے جو کربلا میں سکینہ کی عمر تھی. یہ گردش ہے, یہ واقعات ہے. عجیب منزل ہے, عجیب کیفیت ہے. زینب دیکھ رہی ہے سب کچھ, 3 برس کی بچی ہے. اب یہ پورا گھرانہ, پوری فیملی دربار میں گئی ہے مطالبے کے لیے. گھر پہ اکیلی زینب ہے, چھوٹی بہن ہے کلثوم. دربار میں کون کون گئی ہے؟ فاطمہ, علی, حسن, حسین, ام ایمن, گھر کی کنیز. اب گھر پہ کوئی نہیں. سنیے جناب, 1,40,000 صحابہ کرام کی 2,80,000 آنکھوں نے 9 مہینے 9 سال اور 29 دن تک کیا منظر دیکھا کہ فاطمہ جب گھر سے آتی تھی تبھی تعظیم پڑھتے تھے, ساری چیزیں چھوڑ دے. 9 سال تو مانیں گے ڈیلی جب فاطمہ آتی تھی تو تعظیم پڑھتے تھے, آگے بڑھتے تھے, بازو سنبھالتے تھے, پیشانی چومتے تھے, سینے سے چپٹاتے تھے, اور بڑے لطیف لہجے میں پوچھتے تھے بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے؟ بابا بالکل خیریت ہے. اپنی جگہ سے ہٹتے تھے, اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے تھے. 2,80,000 صحابہ کی آنکھوں نے یہ منظر 9 مہینے دیکھا. آپ کہتے کیوں پڑھتے ہو مصائب؟ نہ پڑھے. جس بی بی کی آمد پر نبی کو کھڑے ہوتے ہوئے 9 سال تک دیکھا تھا, 2,80,000 آنکھوں نے, وہی بی بی دربار میں 7 گھنٹے کھڑی رہی. 7 ساعت کاملتاً, 7 hours completely. کتنی دیر کھڑی رہی؟ 7 گھنٹے. کون؟ فاطمہ کھڑی رہی, حاکم بیٹھا رہا. لوگ کہتے مطالبہ کرنے گئی تھی, اپنا حق لینے گئے, ارے نہ دے کے حق, مگر اتنا تو کہہ سکتے تھے نبی ذاتی تھک گئی ہوگی, بیٹھ جا. اب کس پہ یہ سب زیادہ ہو رہا ہوگا؟ زینب. 7 گھنٹے معمولی ہے ایسے ماحول میں, ایسے سچویشن میں, ایسی حالت میں, اکیلے 3 برس کی بچی ہے. اب صاحب شام ہونے کو قریب آئی, سورج ڈھلنے لگا. زینب نکلی, سین میں آئی, دعا کی, پروردگار تجھے میرے نانا کا واسطہ, میری ماں خیریت سے واپس آ جائے, میرے بابا, میرے بھائی. یہ دعا کر کے چلی گئی. اور ایک ہی لفظ ہے جس پہ بس استمام ہونا. زینب پھر چلی گئی, پھر دالان میں آئی, مغرب ہو گئی, ستارے نکلنے لگے. اب صاحب کتاب حیات و زینب الکبریٰ سید عباس دخیل عربی پرنٹ ہے, اس میں لکھتے ہیں کہ 3 برس کی بچی آئی. اگر دلوں میں, سینوں میں نرم دل ہے, پتھر نہیں ہے, تو آپ ذرا محسوس کریں گے. جناب زینب نکلی, 3 سال کی بچی ہے, اور کیا کیا؟
سید عباس دخیل لکھتے اس بچی نے چھوٹے چھوٹے اپنی زلفوں کو بالوں کو ہاتھوں پہ رکھا اور کہا پروردگار ان بکھرے ہوئے بالوں کا واسطہ شاید آپ پہنچے نہیں ایک پاکیزہ زلفوں کا واسطہ ردہ علیہ امیہ کما ردیتا یوسفہ الابی ہے میری ماں کو میری طرف ایسی پلٹا دے جیسے تو نے یوسف کو یعقوب کی طرف پلٹایا ابھی زینب کی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ دروازے میں ہر گھر پاتا ہوں ماں کو آتے دیکھا تو آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں جب باپ دن بھر کے کام سے آتا ہے تو بچے لپٹتے ہیں دوڑ کر اور بچے تو لپٹتے ہیں لیکن بیٹی زیادہ ہوتی ہے اس منزل میں آگے اور بچی کی کیا کیفیت ہوتی ہے کیا نفسیات ہوتے ہیں پہلے چہرہ دیکھتی ہے آنے کے بعد چہرہ دیکھتی ہے چہرے کے بعد قدموں کو دیکھتی یہی بالکل حالت زینب کی تھی جب جناب سیدہ 7 گھنٹے کے بعد آئی تو زینب دوڑ کے لپٹی بے اختیار اور چہرہ دیکھا چہرے پہ زردی تھی رخسار پہ آنسو تھے فوراً چہرے سے نظر قدموں پہ گئی تو روایت کہتی ہے ہاتھوں کو چھوڑ دیا اور پیچھے ہٹ کر کہا ماں آپ سے کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اس کا جواب کیا ہو سکتا تھا اماں آپ سے دربار میں بیٹھنے کو نہیں کہا کسی نے جناب سیدہ نے جناب زینب کو جواب ہی نہیں دیا جناب زینب بار بار کہہ رہی اماں بیٹی کی یہ تمنا ہے آپ فرمائے نا آپ کو دربار میں نہیں بیٹھنے دیا زینب پوچھتی ہے بیٹی یہ سوال کیوں کر رہے ہو کہا ماں آپ کے پیروں پہ ورم ہے دیر کھڑی رہی ہے سویلنگ ہے سوجے ہوئے پیر بس جواب کیا تھا بھائی اس کا کچھ بھی تھا اب سنیے وہ کیا لکھتے ہیں استاد جواب میں کیا لکھتے ہیں آپ صاحبہ نے نظر ہے صاحبہ نے خبر ہے کربلا سنتے رہتے ہیں اس لیے لفظ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں حضرت صاحب سیریا میں پڑھے ہوں گے آپ وہی کہ ہے نا عباس دخیل سنیے گا وہ لکھتے ہیں کہ جناب زینب جب پوچھتی رہی تو کہا ماں میری محبتوں کا واسطہ بتا دو آپ کو کسی نے دربار میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا اب سنتے ہو جواب کیا دیا ماں نے ایک مرتبہ بے اختیار روئی فاطمہ پیشانی کو چوما اور 3 لفظیں دہرائی الشام 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 بچی نے کہا ماں یہ تو کوئی ملک ہے میرے سوال کا جواب نہیں ہے کہا بیٹی تیرے سوال کا یہی جواب ہے کہا کیا جواب ہے کہا تم تڑپ رہی ہے نا میں دربار میں 7 گھنٹے رہی ہوں اگر میرا علی میرے ساتھ تھا میرے حسن و حسین ساتھ تھے میرے ہاتھ نہیں بندھے ہوئے تھے مگر تو شام کے دربار میں 72 گھنٹے اس حالت میں کھڑی ہوگی کہ بازو تیرے رسن میں ہوں گے ہاتھ پسے گردن بندے ہوں گے اور میرا علی سجاد سجاد زنجیروں میں جھگڑا ہوگا منادی ندا کر رہا ہوگا حاضری سمایا رسول اللہ ارے آؤ تماشا دیکھنے والوں یہ محمد کی نوازیاں ہیں واہ غربتا واہ مصیبتا اللہ رسول اللہ وعلى القوم الظالمین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم رب کریم تجھے ذکر اہل بیت کا واسطہ ذکر عظیم کا واسطہ ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما اہل بیت کے چاہنے والے عزادار جہاں کہیں بھی ان کی حفاظت فرما ہماری قوم میں جو محروم ہو چکے ان سب کو مغفرت کے ساتھ جواہر اہل بیت علیہ السلام نے اعلیٰ مقام کرامت فرما حضرت حجت کے ظہور میں تاجیل فرما پروردگار ہمیں اہل بیت کی راہ پر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق فرما اپنے کرداروں کو سجانے سنوارنے کی توفیق عطا فرما حضرات ایک مرتبہ سورہ حم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی قرات فرما کر پارے دیگر جناب سیدہ شبی زہرا صاحبہ مرحومہ بنت جناب سید وزلی صاحب مرحوم کی روح کو ہدیہ ثواب فرما اللہ